قرآن کریم کی بے شمار آیات بینات میں سے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہی میرے پکے سچے مومن اور متقی بندے ہیں۔ فرمایا جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے تقوی اختیار کیا، متقین میں شامل ہو گئے، تو فرمایا پھر ان کے لیے میں نے انعام رکھا ہے۔ انعام کیا رکھا ہے؟ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَیَاۃِ الدُّنْیَا، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، والآخرہ اور آخرت کی زندگی میں۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو صرف ایمان نہیں لائے، ایمان لانے کے بعد پھر اس پر ڈٹ کر عمل کیا ہے، جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کے راستے پر چلتے رہے۔ فرمایا پھر ہم نے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبریاں عطا فرما دی۔ آگے خالق کائنات نے دوسری آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا اے لوگوں جان لو، تحقیق متقین یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَاعْلَمُوا فرمایا جان لو، تحقیق جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مع المتقین، وہ متقین کے ساتھ ہے۔ آگے تیسری آیت کریمہ کے اندر خالق کائنات نے اپنی لائحہ کتاب کے اندر ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا یہ میرے وہ نیک برگزیدہ بندے ہیں جو لوگ راتوں کو اپنے رب کے لیے قیام کرتے ہیں، کبھی سجود کرتے ہیں، ساری راتیں اسی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ لوگوں کو کبھی بھی دیکھو گے نا ایمان لانے کے بعد وہ لوگ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رسول کی رضا کے لیے، فرمایا سجدا وقیاما، کبھی آپ ان لوگوں کو دیکھو گے وہ قیام کی حالت میں ہیں، کبھی وہ رکوع کی حالت میں ہیں، جس حال میں بھی دیکھو گے وہ کبھی رب کی رضا میں ہے، کبھی رسول کی رضا میں ہے۔ آگے آیت کریمہ چوتھے نمبر پہ آیت کریمہ سنیے گا، اپنے ایمانوں کو جلا بخشے۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر دو کاموں کا ہمیں حکم عطا فرمایا گیا ہے۔ کتنے کاموں کا؟ دو کام کرنے کا ہمیں حکم اس آیت کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پہلا کام کیا ہے؟ آمنوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کس سے ڈرتے رہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ دوسرا حکم اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ کیا کونوا مع الصادقین، دوسرا حکم یہ ہے کہ مجھ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مجھ سے ڈرو، رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو میں نے آیات قرآن کریم کی مختلف باروں سے پڑھی ہیں، ان کا مقصد یہی ہے لوگوں جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے، نیک اعمال کرنے کے بعد پھر انہوں نے رب کا قرب حاصل کر لیا، متقین کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ انہی لوگوں کے بارے میں رب کا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ خالق کائنات نے اپنی لائحہ کتاب کے اندر ارشاد فرمایا سب متقین لوگ کون ہیں؟ نیک اعمال کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ خالق کائنات نے اپنی لائحہ کتاب کے اندر ارشاد فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا وہ چار گروہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں، صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ فرمایا وہ چار گروہ ہیں، پہلا گروہ ہے من النبیین، دوسرا گروہ ہے والصدیقین والشہداء والصالحین۔
اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ پہلا گروہ ہے من النبیین، نبیوں کا گروہ۔ دوسرا گروہ ہے من النبیین والصدیقین، دوسرا گروہ ہے صدیقین کا۔ تیسرا گروہ ہے شہداء کا۔ چوتھا گروہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صالحین کا ہے۔ یہ چار گروہ ایسے ہیں، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں۔ اور صالحین کا جو ذکر آخر میں کیا گیا ہے، اس کے اندر کائنات کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں، صالحین میں ان تمام کا شمار کیا جاتا ہے۔ تمام اس آیت کے آخری جز کے اندر شامل ہیں۔ اور ان اولیاء کرام میں سے جو اول نمبر پہ ہیں، جو امام الاولیاء ہیں، پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی، حضرت شیخ محی الدین غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اولیاء کرام کی لسٹ میں جو پہلے نمبر پر ہیں، جو پیروں کے بھی پیر ہیں، حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کا میری گفتگو اور موضوع بھی یہی ہے، شان اولیاء اور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی مقام عطا فرمایا، بڑا ہی مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ برادران اسلام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ پہلے میں آپ کے والدین کا تھوڑا سا تعارف کرانا چاہتا ہوں سر وقت کے اندر، جن کی ماں فاطمہ بنت اسد ہو اور باپ بھی ولی کامل ہو، ماں بھی ولی کامل ہو۔ آپ کے والد محترم ابھی شادی نہیں ہوئی، شیخ ابو صالح جنگی دوست حضور غوث پاک کے والد محترم کا نام ہے۔ آپ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، آپ دریا کے کنارے سے گزر رہے ہیں، جاتے جاتے دریا کے اندر ایک سیب ملا۔ سب کو بات آتی ہے، سنی بھی ہے آپ نے کئی بار۔ حضور غوث پاک کے والد محترم کو سیب ملا، اٹھایا، کھا لیا، کھانے کے بعد دل نے اور نفس نے جھوڑا، ایمان جو ہے وہ لرزش دی، ایمان کے اندر جو ہے وہ حرارت پیدا ہوئی۔ اے شیخ ابو صالح، تم نے سیب تو کھا لیا ہے، اس کی اجازت نہیں لی۔ جب اتنی بات ذہن کے اندر آئی، اب دریا کے کنارے پیچھے لوٹتے جا رہے ہیں۔ جب لوٹتے لوٹتے دریا کے کنارے چلتے چلتے اس سیب کے باغ کے مالک کے پاس پہنچ گئے۔ جب مالک کے پاس پہنچے نا تو جا کر کہتے ہیں، اے باغ کے مالک، تیرا سیب جو ہے وہ باغ کا چلتا چلتا فلاں جگہ پہ پہنچا، میں نے اٹھا کے کھا لیا ہے، میں نے تجھ سے اجازت نہیں لی، میں تجھ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ جو باغ کا مالک تھا نا وہ بھی ولی کامل تھا، وہ بھی عام بندہ نہیں تھا، وہ بھی ولی کامل تھا۔ اس نے جب یہ سنا حیران رہ گیا، کہنے لگا سیب معمولی سی بات ہے، یہ بندہ مجھ سے معافی لینے کے لیے آ گیا ہے، لگتا ہے یہ بندہ کوئی عام نہیں۔ کہہ لو سبحان اللہ۔ تو ایک سیب کا دانہ کھانے پر معافی مانگنے آ گیا ہے، لگتا ہے کوئی بندہ یہ عام نہیں ہے، اس کو جانے نہ دیا جائے۔ تو باغ کا مالک کہنے لگا تجھے معافی اس طرح نہیں ہوگی، تجھے میرے باپ کی کئی سال خدمت کرنا ہوگی۔ کتابوں میں آتا ہے 10-12 سال باپ کی خدمت کرتا رہا وہ بندہ۔ حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست جو غوث پاک کے والد محترم ہیں، ایک سیب کے پیچھے کتنے سال باپ کی خدمت کرنی پڑی؟ 10-12 سال باپ کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ جب دیکھ بھال کی نا 10-12 سال کا عرصہ گزر گیا، گزرنے کے بعد باغ کے مالک سے پوچھا مجھے اجازت ہے، مجھے معافی مل گئی ہے؟ وہ باغ کا مالک کہتا ہے نا نا ابھی تجھے معافی نہیں ملی، ایک میری بیٹی ہے جو معذور ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، نہ ہاتھوں سے پکڑ سکتی ہے، نہ پاؤں سے چل سکتی ہے، نہ کانوں سے سن سکتی ہے، اس سے تجھے شادی کرنا پڑے گی، پھر تجھے باغ کے مالک نے کہا تجھے معافی مل جائے گی، تجھے پھر معافی مل جائے گی۔ انہوں نے کہا شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، جو
جو تیری بیٹی معذور ہے اس کے ساتھ میں نکاح کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے معافی تو مل جائے گا، مجھے تو معاف تو کر دے گا نا، جو سیب میں نے کھایا ہے اس کی معافی تو مل جائے گی نا۔ باپ کا مالک کہتا ہے ہاں ہاں مجھے معافی ضرور مل جائے گی، المختصر کر رہا ہوں۔ نکاح کا وقت قائم ہوا، نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد باپ کا مالک کہتا ہے اس کمرے میں چلے جاؤ، وہاں تیری دلہن بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے۔ شیخ ابو صالح چنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ جب کمرے میں داخل ہوئے، ایک حسین و جمیل جو ہے وہ دلہن بیٹھی ہے، جس کے ہاتھ بھی سلامت ہے، پاؤں بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی درست ہیں، خوبصورت جو لڑکی ہے وہ موجود ہے۔ آپ ڈر خوف کے مارے بھاگ کر کمرے سے باہر آ گئے۔ جب کمرے سے باہر آئے نا، آپ کا مالک کہتا ہے تجھے کیا ہوا، کیوں کمرے سے واپس آ گیا؟ کہنے لگے تم نے تو کہا تھا وہ بچی معذور ہے، نہ وہ ہاتھوں سے پکڑ سکتی ہے، نہ پاؤں سے چل سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، تیرا میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، یہ تو لڑکی صحیح سلامت ہے۔ تو آپ کے مالک نے جو کہا نا